السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان و فیضان مرشد عبد حیدر۔ مولا علی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت توڑے تھے جی، تو چلو کچھ حقیقت اس کی بیان کرتے ہیں۔ کچھ سوال ہوتا ہے کہ مولا نے خانہ کعبہ کے بت توڑے تو پھر مندر کے بت توڑنے میں کیا برائی ہے، کیا حرج ہے؟ دوسرے بت کی ہم پوجا کیسے کر سکتے ہیں، ان کو عزت کیسے دے سکتے ہیں، ان کو کیوں نہیں توڑ سکتے، مندر کیوں نہیں گرا سکتے؟ اچھا، تو جواب ہے جو بت خانہ کعبہ میں توڑے ان میں نہ تو ہندو بھگوان رام، یہ بھی ان کا بھگوان ہے رام، ٹھیک ہے، اور جناب کرشنا بانسری والے جو ان کا، یا سرکار مہادیو، یا ماں شیرا والی، یا ان میں ایک اور بھگوان ہے جن کو وہ مانتے ہیں ہنومان، ٹھیک ہے، یہ 4-5 ہے۔ ان میں سے ایک بھی بت نہیں تھا خانہ کعبہ میں جو توڑا گیا جی، میں بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور اگر کوئی ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے۔ دیکھیں میں نے کہا اگر آپ نے میری بات رد کرنی ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ موجود تھے، رام کرشنا یا مہادیو کا بت موجود تھا جو توڑا گیا۔ ہاں، اس کے برعکس آپ نے ان میں سے یہ نام ضرور سنے ہوں گے، لات منات عزا، ٹھیک ہے، اور حبل نام کا بھی آپ نے کوئی بت یا کوئی خدا ان کا سنا ہوگا، لیکن لات منات عزا 3 بڑے بت تھے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ نام سنے ہوں، آج تک نہیں سنے، اور ہے بھی نہیں، یہ بت وہاں پہ تھے ہی نہیں۔ بات کلیئر ہوئی؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ بھی اس لیے توڑے گئے کیونکہ یہ خود ساختہ بت تھے، لوگوں نے اپنے باپ دادا کے نام سے بنا لیے تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی بتوں کی، جو توڑے گئے خانہ کعبہ کے۔ اور اس کے ایک الگ بات ہے کہ جو چیز آپ کے گھر پہ آ جائے، یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ مندر کعبہ مندر نہیں تھا، کعبہ مندر نہیں تھا، وہ لوگوں نے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے بت جو توڑے گئے۔ اور اس میں بھی ان بتوں میں بھی 2 بت ایسے ملے جن میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا جی، 2 بت ملے۔ صحابہ کرام دوسرے بتوں کو تو توڑ رہے تھے، جب پوچھا گیا سرکار ان بتوں کا کیا کرنا ہے، فرمایا نہیں یہ بت نہیں، یہ شبیہ ہیں، یہ شبیہ ہیں، بت وہ تھے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، لہٰذا ان کو غسل دے کر عزت کے ساتھ، ٹھیک ہے، دفن کیا گیا جی۔ فرمایا یہ شبیہ ہیں، شبیہ، یہ ابراہیم کی شبیہ اور اسماعیل کی شبیہ ہے، لہٰذا اس کو دفن کیا گیا غسل دے کر، ٹھیک ہے، وہ توڑا نہیں گیا۔ اب یہ کہنا اس کا حوالہ یہ وہ، اچھا جب کوئی انسان کہے نا کہ میں مان لوں گا، اگر یہ بات ہوئی میں مان لوں گا، میں بحث نہیں کروں گا اس کے بعد، پھر اس کو حوالہ بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن بات یقین کرنے کی ہے۔ اگر آپ نہ بھی یقین کریں گے تو مجھے فرق کوئی نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے، جو آپ نے مجھے پیمنٹ دینی ہے وہ واپس لے لینا، ٹھیک ہے، جو نہ یقین آیا تو۔ اچھا، اس کے علاوہ آج تک نہ تو کوئی مندر گرایا گیا، ٹھیک ہے، نہ کسی عیسائیوں کی عبادت کا، نہ کسی کی بھی عبادت کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور نقصان نہ پہنچانے کا حکم بھی ہے سورۃ الحج میں آیت نمبر 40 میں، ٹھیک ہے، کسی کی عبادت گاہوں کو نہیں گرانا۔ اور جو کعبہ تھا وہ تو اللہ کا گھر تھا، لہذا اس کی صفائی کی، اور بتوں میں اور شبیہ میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم بھی بت پرست نکلے تو کیا کرو گے، جیسے کہ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس طرح جس طرح لکھے گئے، کیا یہ شکل ہے اللہ کی علی کی؟ لیکن یہ ہزاروں ناموں میں بھی یہ نام لکھے ہوا فوراً بچا دے، یہ اللہ کا نام ہے، یہ علی کا نام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ایسے ہی ہے؟ کیا وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے یہ ہیں؟ نہیں، یہ ان کی پہچان کے لیے لفظ بنائے گئے ہیں۔ اگر میں کہوں تو یہ میں بھی شبیہ کہہ سکتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، کوئی کہے تو بت بھی کہہ سکتا ہے اس کو، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ ایسا نہیں ہے جیسا لکھ دیا گیا ہے، علی ایسا نہیں جیسا لکھ دیا گیا ہے، لیکن ہزاروں ناموں میں بھی آپ کو یہ فوراً نظر آئے تو آپ کہیں یہ علی ہے، یہ اللہ ہے، ایسے ہی۔ تو کچھ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مولا علی کی تصویریں، اعلی رسول کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، عاشق لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ملتی ہیں بازاروں میں سے۔ اچھا، کیا تم نے کبھی تصویر دیکھی ہے؟ کیا تم نے کبھی تصویر سے نفرت کی ہے؟ تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا یہ مولا علی کی تصویر ہے، کیا تم نے نفرت کی ہے یا اس کی عزت کی ہے؟ بس آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے۔ اچھا، اگر کوئی عاشق بڑا کام کر جائے کہ وہ مولا کا بت ہی بنا دے، مولا عباس کا بت بنا دے، مولا حسین بادشاہ کا بت بنا دے، تو کیا تم اس بت کی عزت کرو گے یا اسے توڑ ڈالو گے؟ یہ اپنے آپ سے پوچھنا آپ نے، اس بت کی عزت کرو گے یا توڑ ڈالو گے؟ بھائی میں تو عزت کروں گا، میں تو آپ کی بات ہی نہیں کرتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس کی عزت کرو گے۔ جس طرح میلاد النبی پہ خانہ کعبہ بنایا جاتا ہے، جو ٹھیک ہے، مسجد نبوی بنائی جاتی ہے، گلیوں میں رکھی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے، کسی بندے نے کیا اس کا بے حرمتی کی ہے کہ وہ کعبہ نہیں ہے، لیکن وہ شبیہ ہوتی تھی خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی،
لہٰذا اس کی عزت کی جاتی ہے، شبیہ کی عزت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بت وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، بت وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ جب تم بت پوج سکتے ہو تو اگر کوئی بھگوان کا، رام کا، کرشن کا، مہادیو سرکار کا بت بنا لے اور اس کی عزت کرے تو اس میں تمہیں کیا حرج ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ بت بنا لیں اور کام شروع کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ان کو توڑنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، ان عبادت گاہوں کو گرانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اور اسلام اس سے منع بھی فرماتا ہے، اور آپ کے ملک پاکستان کا بھی قانون نہیں ہے۔ اور اسلام قرآن پاک میں تو سورۃ حج میں نے بیان کر دیا نا کہ وہاں پہ بھی اللہ پاک نے کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تو میری تفصیلی ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ فرمایا گیا یہاں پہ اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے ان عبادت گاہوں میں، اور اس کو گرانے سے منع کیا۔ اور ایک مسجد تھی مسجد زرار، اس کو فرمایا اس کو جلا ڈالو، کیونکہ وہاں سے اللہ کا نام لینے سے روکا جاتا ہے، حالانکہ اذان اس میں ہوتی تھی، کلمہ پڑھا جاتا تھا، نمازیں پڑھی جاتی تھی، پھر بھی اللہ نے کہا کہ یہاں پہ اللہ کا نام روکا جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی بتوں کی حقیقت کچھ؟ تو بات تو ہے یقین کرنے کی اور انصاف کی، جب آپ انصاف کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے بت کے توڑے، مولا علی نے بت کے توڑے، جب قرآن تمہارے سامنے آ گیا ہے کہ فرمایا کسی کو عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، اللہ کا وہاں پہ نام لیا جاتا ہے، تو تم پھر پیچھے جاؤ گے انہوں نے کہ توڑے؟ وہ جس نے جب بھی جہاں پہ جو کام کیا وہ کسی حکمت کے تحت کام کیا، ٹھیک ہے۔ لہذا تمہیں حکم کیا ہے یہ دیکھو، یہ وہ کہتے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ فرض کرو ایک ٹیچر ہے نا، وہ لا کر رہا ہے، آپ کا ٹیچر لا کر رہا ہے اور آپ کو پڑھا رہا ہے وہ 10ویں کی کلاس، تو آپ دیکھیں کہ لو جی ہم ٹیچر والی کتابیں پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹیچر کا الگ سبق ہے، آپ کا الگ سبق ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی، آپ کو 4 کا حکم ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو 4 کا حکم، جو نبی پاک کریں وہ ہمیں کرنے کا حکم نہیں ہے، جو وہ حکم دیں وہ کرنے کا حکم ہے جی۔ یہ کلیہ یاد رکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ ہوں، جو آپ کا سینئر کرے وہ آپ نے نہیں کرنا ہوتا، جس کا حکم دیا جائے وہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا سینئر چاہے آفس میں بیٹھا ہو، چاہے وہ تو کچھ بھی کر رہا ہو، تو آپ کیا وہ کرنے لگ جائیں گے جا کے؟ نہیں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ اور آپ کی ڈیوٹی پتہ کیا ہے سورۃ الحج میں؟ کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، یہاں پر اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے۔ اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں، وہ کوئی ہستیاں کوئی کام کرتی ہیں، تو وہ ان کا کوئی اپنا الگ حساب ہے، وہ کوئی الگ میتھڈ ہے۔ آپ کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچانا، اللہ کا وہاں کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، بات سمجھے کچھ؟ اب آپ کہیں جی نبی پاک نے بھی 11 شادیاں کی، ہم نے بھی کی ہیں، تو یہ تو واضح سنت ہے نبی کی، نہیں، جو ہمیں 4 کا حکم ہے تو پھر 4 ہی کرنی ہے۔ اسی طرح جو ہمیں ہو، سیدھی سی بات ہے یار، اب بھی کلیئر نہ ہو تو میں اب کیا کروں؟ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں وہ جو خود کوئی نہ کوئی کورس کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں، اب اس کی بک ساتھ پڑھی اور آپ کہیں کہ جی میرا ٹیچر بھی تو وہ کام کرتا ہے نا۔ میں اس پہ مثال دیتا ہوں کہ ایک بزرگ تھا، اس نے کہا اپنے مرید سے، وہ دریا کے پار چلتا تھا تو دریا کے اوپر سے ہی چلتا تھا ننگے پاؤں، تو اس مرید نے کہا میں بھی چلنا چاہتا ہوں، اس نے کہا پیچھے آ جا۔ تو اس نے کیا کہا، اس کے ورد جو بھی اس بزرگ کا نام تھا نا، میں اب نام نہیں لوں گا، اس کا نام تھا، اس نے کہا میرا نام لیتا جا تو چلتا۔ اس نے نام لیتا آیا تو پانی کے اوپر چلتا گیا، پانی کے اوپر چلتا گیا۔ اس نے دیکھا میرا مرشد کیا پڑھ رہا ہے، تو مرشد کیا کر رہا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میں مثال دے رہا ہوں اور یہ بات حقیقت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ واقعہ۔ تو اس نے کہا اگر میرا مرشد اللہ اللہ کر رہا ہے تو میں اپنے مرشد کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ لہٰذا اس نے بھی کیا کیا، اللہ اللہ کرنا کے شروع کرتا، ڈوبنے لگا، اور جب ڈوب رہا تھا کہنے لگا سرکار میں تو ڈوب گیا۔ فرمایا تمہیں کیا سبق دیا تھا میں نے کہا میرا نام لینا ہے، تو اللہ کا نام لینے گیا۔ اس نے کہا آپ بھی تو اللہ کا نام لے رہے تھے۔ اس پیر نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے تھا، میں نے جو تمہیں آرڈر دیا تمہارا کام وہ تھا۔ تو بات اتنی سی ہے، ہمیں بت توڑنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی بات نہ سمجھائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں کہ آپ بت کوئی پوجا کریں نہ کریں، میں تو آپ کو کہتا ہی کچھ نہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کسی کا مندر توڑنے کا حق نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے تو یہ بھی فرمایا کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ اگر آپ اس کلیے کے تحت بھی چلیں تب بھی نہیں بنتا۔ باقی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، بات ابھی زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ بے شمار۔